صبح تو لے کے شام تک تھوڑا ذکر بھی کرتے ہیں اور تہاڈی جتی دا صدقہ تہاڈے نام دا صدقہ رج کے کھانے ہیں سونے کپڑے پہنے ہیں بندے سلام بھی کرتے ہیں بندے عزت بھی کرتے ہیں اتنی تے مہربانی چکر تمہیں کیڑی شے چنگی لگتی تمہیں کیڑی شے اچھی لگتی ہے ماں فرمے تیرا مطلب سیلے نمال ایک پاسے مسجد ہے اللہ ایک پاسے مسجد ہے دوجے پاسے جنت ہے مسجد جندے جپوڑی کوئی نہیں مسجد جندے کارپیٹ کالی بھی کوئی نہیں ابھی طالب ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے جس سے خالق خوش ہو میں ہر وہ کام کرنا چاہتا ہوں جس سے میرے حلیم کسی شہدی لوڑی کو ہے جنت تے پترانی جاری ہے کوثر تے میں آپ تقسیم کرنا ہے جنت دی رسیدہ دیاں تے میں آپ اس تو بڑی کیا ہے کہ میں انا عبد میرے پاک امام فن انا عبد من عبید محمد اس تو بڑا میرے واسطے کوئی فخر نہیں کہ میں مصطفیٰ دیا غلامان دے بیچوں ایک غلام مصطفیٰ ویلے وچ تے تھئیے انج زینب لاچارے ودی لبھدیے نانکیاں گلیاں چوں کوئی مادا رشتہ ناننی ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول
خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو، ہماری ہم سب کے مرحومین، تمام شہداء ملت، بانیان مجلس اور ان مجالس کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ اللہ رب العزت پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف عزا بچھی ہے، عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے۔ التماس سے دعا کی گئی ہے وہ عزیزان بھرپور کے ماتمی مریض ہیں، انہیں اور ایک مومن نے ابھی راستے میں کہا ہے ان کی والدہ بیمار ہے، اور ان کے علاوہ جتنے مومن بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور خالق لم یزل مظلوم کربلا کی ان معنوی اور روحانی مجالس سے ہم سب کو سیرت اہل بیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، خالق کائنات نے سورہ مبارکہ عصر میں قسم کھا کے ایک پیغام دیا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے عصر کی، سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ محمد علی محمد نظر صلوات اللہ صلی اللہ اللہ نے قسم کھا کے پیغام دیا، سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ قسم کسی گفتگو میں ہدف نہیں ہوتی، کسی ہدف تک پہنچنے کا وسیلہ ہوتی۔ اللہ اس لیے قسمیں کھاتا ہے تاکہ دو باتیں بندوں کو سمجھائے۔ ایک یہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ وہ شے کتنی عظیم ہے جس کی اللہ قسمیں کھاتا ہے، کیونکہ اللہ نے کئی قسمیں کھائی ہیں قرآن میں۔ کبھی کل عرض کیا زمانے کی قسم، کبھی ذات السلاسل میں، جنگ میں، علی حیدر کرار کے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسمیں کھائی۔ صرف گھوڑے کی قسم نہیں کھائی، اس کے ناک سے نکلنے والے سانس کی قسمیں کھائی، ان کے پیروں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسمیں کھائی، ان کے قدموں سے اٹھ کے بکھرنے والی مٹی کی قسمیں کھائی۔ تو اللہ سمجھانا چاہتا ہے وہ شے کتنی عظیم ہے جس کی اللہ قسم کھاتا ہے۔ اور اگر میں سمجھا سکوں اتنے بڑے مجمع میں کہ اللہ جس علی کے گھوڑے کے دوڑنے کی کیفیت کی قسم کھاتا ہے، وہ خود علی اللہ کی نظر میں کتنا عظیم ہوگا۔ اللہ قسمیں کھا رہا، اللہ رب العزت نے کئی قسمیں کھائی، پیغام دیے اللہ۔ جو میرا موضوع گفتگو ہے سورہ مبارکہ عصر میں، اللہ فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر،
سارے انسان گھاٹے میں ہیں، جتنے انسان ہیں وہ سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں۔ آج دو باتیں آج کی مجلس میں عرض کرنی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ گھاٹا اور نقصان ہے کیا؟ سارے جو گھاٹے میں ہیں، گھاٹا کہتے کسے؟ نقصان سے مراد کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس نقصان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور پھر یہ بات ظاہر ہے آج تو ختم نہیں ہوگی، کوشش کریں گے 9 محرم تک اسے کسی نتیجے تک لے جائیں۔ نقصان کسے کہتے ہیں؟ راغب اصفہانی ایک عالم دین ہے، انہوں نے قرآن کے الفاظ کے معانی لکھے۔ اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ خسارت، لفظ خسارہ، ان الانسان لفی خسر، خسارت کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جو بندے تجارت کرتے ہیں، تجارت میں سرمایہ لگاتے ہیں، راس المال جسے کہتے ہیں، سرمایہ، کاروبار میں سرمایہ لگایا جائے، کاروبار کرتے ہیں منافع کمانے کے لیے۔ اگر وہ کاروبار پہ سرمایہ لگائے، منافع تو اپنی جگہ، اصل سرمایہ ہی ضائع ہو جائے، اسے نقصان کہتے ہیں۔ تجارت کتنی قسم کی ہے؟ 3 قسمیں ہو سکتی ہیں تجارت کی۔ بندہ کاروبار کرے، سرمایہ لگائے، منافع بھی کمائے، ایک صورت یہ ہے تجارت۔ ایک صورت یہ ہے بندہ پیسے لگائے، سرمایہ لگائے، راس المال خرچ کرے، کوشش ساری کی ہے، سرمایہ تو محفوظ ہے، منافع کوئی نہیں آیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے سرمایہ لگایا، کوشش بھی بڑی کی، منافع بھی نہیں آیا، سرمایہ بھی ضائع ہو گیا۔ پہلی 2 صورتیں نقصان کی نہیں ہیں، سرمایہ بھی محفوظ ہے، منافع بھی آیا، یہ نقصان نہیں۔ سرمایہ محفوظ ہے، منافع نہیں آیا، یہاں بھی نقصان نہیں ہے۔ نقصان تیسری قسم میں ہے، جہاں منافع بھی نہیں آیا، مال بھی، سرمایہ بھی ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا، اسے کہتے ہیں نقصان۔ توجہ کرنا عزیزو، انسان جو اس دنیا میں رہ رہا ہے، یہ دنیا انسان کے لیے تجارت گاہ ہے، محل کسب ہے، یہ بازار ہے دنیا۔ انسان کی زندگی سرمایہ ہے، ایمان اور عمل صالح منافع ہے۔ جس نے منافع کما لیا وہ کامیاب، اور اگر ایمان بھی نہیں ہے، عمل صالح بھی نہیں ہے، اور زندگی جو سرمایہ ہے وہ تو ویسے دن بدن ہاتھ سے جا رہی ہے، نتیجہ نقصان ہو۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا سوقن، یہ دنیا بازار ہے، رابح فیہا قوم وخسر آخرون، کاروبار ہے، یہ دنیا بازار ہے، اس میں کچھ لوگ منافع کما لیتے ہیں، بازار میں بیٹھے ہیں، کچھ منافع کماتے ہیں، کچھ نقصان میں جاتے ہیں۔ ذرا واضح کرو کیسے پتہ چلے یہ بازار میں ہے، اسی دنیا میں ہے، یہ گھاٹے میں ہے، یہ بھی اسی بازار میں ہے، یہ فائدے میں ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ میرے معصوم فرماتے ہیں آؤ ذرا دیکھو دعائے رجبیہ میں
माह रजब की दुआ में मासूम मेयार बता रहे हैं। कामयाबी का मेयार, उसके मुकाबिल में नुकसान का मेयार। घाटे में कौन है? मेरे अल्लाह। कद खाबल वाफिदूना इला गैरे का। मासूम कह रहे परवरदिगार, जो तेरा दरवाजा छोड़ के किसी और के दरवाजे पे चला गया, अली की नजर में घाटे का सौदा है। अल्लाह का दरवाजा छोड़ दिया, चला गया कहीं और चला गया, घाटे का सौदा है। इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम। अल्लाह कह रहा है कुरान में, घाटा उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा, जब बंदा मैदान हशर में जाएगा ना, जो बंदे से सवाल होने वहां, उनमें से एक सवाल ये होगा, मेरे बंदे, मैंने तुझे जिंदगी दी थी, तू कहां बर्बाद करके आया है? ये सरमाया है ना, अल्लाह ने दिया है ना, सरमाया अल्लाह ने दिया है। जब वापस जाना है ना, उसने अपने सरमाए के बारे में पूछना है। मैंने तुझे जिंदगी दी थी, मैंने जवानी दी थी, मैंने सेहत दी थी, मैंने ये सब कुछ दिया था, कहां बर्बाद करके आया है? अल्लाह अकबर। मेयार सुनना, मेयार। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अशरा है ना, इमाम की मजालिस है ना, इमाम हुसैन से पूछते हैं, ए हमारे पेशवा, ए हमारे आका, आप बताइए कामयाबी का मेयार क्या है? जो खो गया कौन है? जो सरमाया बर्बाद कर रहा है कौन है? जो कामयाबी की जिंदगी गुजार रहा है? हुसैन इब्ने अली अपने रब को खिताब करके हमें समझाते हैं, ओ मेरे परवरदिगार, मा फकदा मन वजदक वमा वजदा मन फकदक। जिसने तुझे पा लिया उसका नुकसान कुछ नहीं हुआ, जिसने अल्लाह को पा लिया उसका घाटा ही कोई नहीं, और जिसने अल्लाह को खो दिया उसने कुछ पाया ही। मेयार, नुकसान का मेयार ये है। जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसे ले जाओ किधर? अपने रब की तरफ। कैसे पता चले? ये जिंदगी बड़ी कीमती है, इसे फजूल न समझना। मुफ्त में मिली है, कदर नहीं। मेरे अमीर फरमाते हैं, ये दुनिया के ताजिर तजारत करते हैं, नुकसान हो जाता है, फिर बैंकों से कर्ज ले लेते हैं। ये लफ्ज मेरे हैं, बैंक से कर्जा लिया, इस दोस्त से कर्जा लिया, फिर कमरे हिम्मत बांधी, फिर कारोबार में कूद गया, नए सिरे से पूरे जोश के साथ कारोबार किया। वो जितना पहले नुकसान किया था वो सारे का सायरा वापस पा लिया, फायदा हो गया, नुकसान पूरे हो गए। दुनिया की तजारत में सरमाया जाया हो जाए, कर्ज मिल जाता है, उस नुकसान को पूरा किया जा सकता है। लेकिन जहां जिंदगी सरमाया है, आखिरत की तजारत में न जिंदगी वापस मिलती है न नुकसान पूरा होता है। क्या ख्याल है आप दोस्तों का? जितने जितने मुझ जैसे सफेद रीश बैठे हो, कभी कभी दिल में ख्याल तो आता होगा, काश जवानी पलटत। होती है शायद जवानी पलट है। ये घुटनों के दर्द, ये बदन की तकलीफें, ये खांसी, ये बीमारी, ये दुख जान छोड़ जाते, जवानी पलट सकती है। ये वो सरमाया है कीमती जो दोबारा नहीं मिलता। अल्लाह एक दफा देता है, दोबारा नहीं देता। अली हैदर करार फरमाते हैं, नहजुल बलागा में सैयद रजी ने नकल किया,
بندگان خدا، اس کی قدر کرنا، یہ زندگی معمولی نہیں، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں تیری زندگی کی اصل قیمت جنت ہے، دنیا میں ضائع نہ کرنا۔ یہ بڑی قیمتی ہے دنیا کی زندگی، یہ چھوٹی سی ہے، چھوٹی سی، لیکن ہے بڑی قیمتی ہے۔ سونا قیمتی نہیں ہوتا، کوئی 2.5 کلو گلے میں ڈالتا ہے بندہ سونا، ہاں اینٹ کتنے کلو کی ہوتی ہے جی؟ کوئی 2-2.5 کلو کی تو ہوتی ہوگی، 2 کلو کی اینٹ کو گلے میں ڈالتا ہے؟ مٹی اور ہے، سونا۔ یہ تمہاری زندگی سونے سے بھی قیمتی ہے، مولا کرے اسے ضائع نہ کرنا، اسے بچا لینا، اسے اپنے رب کے راستے پہ لے آنا۔ یہ اتنی قیمتی بن جائے گی، اتنی قیمتی، جن کی زندگی اللہ کی راہ پہ گزرتی ہے ان کی اتنی زندگی قیمتی ہو جاتی ہے، ان کے ہاتھ کا ایک ایک عمل قیمتی ہو جاتا ہے، ان کا سونا مرضی الہی کا مظہر بن جاتا ہے، ان کے ہاتھوں سے اٹھ کے گری ہوئی تلوار ثقلین کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے، ان کے ہاتھ کی چند روٹیاں سورہ دہر قصیدہ بن کے آتا۔ قیمتی ہوتی ہے زندگی، اتنی قیمتی زندگی ہے یہ جو تھوڑی دیر میں بیٹھ کے 6 روٹیاں جو کی بنائی ہے نا، یہ اتنی قیمتی ہیں، اللہ قصیدے پڑھتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت میں یتیموں کو، اسیروں کو کھلاتے ہیں۔ کھلا کے کہتے کیا ہیں؟ نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے جزا چاہتے ہیں، نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں۔ اور اللہ اسی سورہ دہر میں کہتا ہے یہ بیچارے یتیم، یہ مسکین، یہ فقیر تمہیں کیا جزا دیں گے؟ وَجَزَاهُمْ رَبُّهُمْ جَنَّةً وَحَرِيرًا، یہ کیا جزا دیں گے؟ میں نے آل محمد کو ان کے صبر کے بدلے میں جنت جزا کے طور پہ دے دی ہے۔ اللہ یا اللہ آپ کو بھی جنت دے، آمین تاکھو۔ جنت چاہیے نا؟ چاہیے جنت، تو جنت کے لیے دعا تو کرو نا، اللہ جنت دے۔ میں طالب علم ہوں، دنیا میں، اس دنیا سے جتنے لوگ جنت میں جائیں گے نا، سارے اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ ہمارے اعمال جنت کی قیمت نہیں، کرتے ہیں عمل، اللہ نے کہا پڑھو نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا رکھو روزہ ہم نے رکھ لی، اس نے کہا کر لو حج ہم نے کر لی، اللہ نے کہا 2 زکوٰۃ ہم نے دے دی، اللہ نے کہا یہ کام کرو ہم نے کر لیا۔ ہم نے کر لیا، لیکن اس میں اتنے نقص ہوتے ہیں کہ ناقص اس کامل کی قیمت نہیں بن سکتی۔ ہماری نماز کیا ہوتی ہے؟ آپ کی نہیں کہہ رہا، چلو میں اپنی بات کروں، آپ تو نیک مومن متقی پرہیزگار بڑے تقوی والے لوگ ہیں، میں اپنی بات کروں، طالب علم بڑی جلدی تیزی میں نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا، ایک ہی سانس میں سورہ الحمد ختم، اگلا سورہ بھی ختم، اسی سانس میں رکوع بھی گیا، بڑی تیزی سے پڑھتے۔ یہ جنت کی قیمت ہے، اللہ کے فضل سے جائے گی۔ اللہ یہ چھوٹے چھوٹے ناقص عمل قبول کر کے نا کہے گا چلو پڑھی تہا ہے نا، آئے تا ہے نا میرے گھر، میرے سامنے جھک گئے تھے نا، مٹی پہ سر رکھ دیا تھا نا، کہہ دیا تھا نا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ الذی یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر،
اللہ ہے ہی وہ جو چھوٹے چھوٹے عمل قبول کر کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے عمل قبول. ہاں 2 منٹ آ گیا نا مسجد میں، 2 منٹ مصلی پہ جھک گیا نا، اس نے بلایا حی علی الصلاۃ، میں دوڑتا ہوا آیا، آ کے کھڑا ہو گیا، بس آ گیا ہوں نا. وہ صرف چیک کرتا ہے میرا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہماری نمازیں کو اللہ کو فائدہ دیتی ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن مجید اللہ کہہ رہا ہے انسانوں اللہ کی عبادت کرو شاید تم متقی ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ. روزے رکھو گے فائدہ تمہیں ہوگا، عبادت کرو گے فائدہ تمہیں ہوگا، بندگی کرو گے فائدہ تمہیں ہوگا. تم بندگی کرو گے میں تمہاری بندگی کو قبول کر کے نواز دوں گا. ہمیں کوئی فائدہ، اللہ کو کوئی فائدہ، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. وہ چھوٹے چھوٹے عمل کو فضل سے جنت میں جاؤ. ایک بندہ ہے اس کو یہ بات پسند نہیں آئی. کچھ بندے ہوتے ہیں نا بیچارے تھوڑے چھوٹے بھانڈے ڈھیر پہ بنے برداشت نہیں، اسے یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ کیا اللہ کے فضل سے جائے گا. رات کو سو گیا، عالم خواب میں یہ منظر دیکھا، قیامت ہے نہیں منظر دیکھا، او صحرا ہے، ہر طرف ریت، سورج چمک رہا ہے، ریت کے ذرات چمک رہے، دور دور تک سایہ ہے کوئی نہیں. چل رہا ہے اس ریت کے صحرا میں، چلنے کی وجہ سے لگ گئی پیاس، پیاس کا ہوا غلبہ. ایک بندے کو دیکھا جو پانی لگا کے سبیل لگا کے بیٹھا ہے، پانی اس کے پاس ہے، اس کے پاس جا کے گلاس اٹھا کے پینا چاہا. اس بندے نے یہاں سے پکڑ لیا، رکھ دے، بڑا مفت دیا تھا، رکھ گلاس، بڑا مفت پیا تھا. آدھا آدھا پیٹ کے آدھا زمین پہ پھینک دیتا تھا نا، قدر نہیں کی تھی نا. نہانے گیا ہے نا، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، آدھا گھنٹہ نہا رہا ہے، پانی بہ رہا ہے، قدر نہیں ہے نا. مفت میں بس کر رکھ دے، قیمت دے. کیا قیمت ہے ایک گلاس پانی کی؟ کہ زندگی کی آدھی نیکیاں دے. وہ گرمیوں کے روزے، وہ سردیوں کی تہجد، وہ سڑک کا ماتم، آدھا دے دے، ایک گلاس لے لے پانی. اتنا مہنگا مجھے نہیں چاہیے. کہ ہم نے کب بلایا تھا؟ جا صحرا میں پھرتا رہا، پھر پیاس کا غلبہ ہوا، پھر آیا، اٹھا کے کہتا لے دے، آدھی لے لے. کہا نہیں نہیں اب ساریاں دے. اس وقت قیمت تھی، اب ساری نیکیاں دے. پیاس کا غلبہ جو ہوا، گلاس اٹھا کے کہتا ہے لے لے، پیاس سے مر جاؤں گا. وہ اٹھانا چاہا، فرشتے نے یہاں سے پکڑ لیا، رکھ دے. سمجھ آ گئی اپنی نیکیوں کی قیمت. چل اللہ کے فضل سے جنت میں جا. دوڑتا ہوا گیا، رکھا وہیں پہ گلاس، بھاگ کے گیا. جو بھی جنت جائے گا نا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا. میں طالب علم ہوں، پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں، سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں. عین آل محمد کے دیے ہوئے مذہب کے عقیدے کے مطابق بتا رہا ہوں. ہر کوئی اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا. جنت کی قیمت ادا کی ہے تو آل محمد نے، کسی نے نہیں کی. باقی سارے کے سارے ایسے ہی گھاٹے سے بچنا چاہتا ہے نا. یہ گھاٹا ہے، اگر انہیں چھوڑ دیا نا گھاٹا ہے. کتنا بڑا گھاٹا ہے، توجہ. پیغمبر فرما رہے ہیں عزیزو دنیا کا گھاٹا کچھ نہیں، اصل نقصان ہے آخرت کا. دنیا تو گزر جائے گی، جھونپڑیوں میں بھی گزر جائے گی، غربت میں گزر جائے گی، سڑک پہ سو جائے گا، کیا ہوا ہے؟
گزر جائے گی. آخرت کا نقصان ہے. کتنا بڑا نقصان ہے آخرت کا. زندگی میں کوشش بھی کی. سید الانبیاء فرماتے ہیں لو اتر رجلو بسبع اعمال 70 نبیہ. قیامت کا دن ہے، آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے انسان اکٹھے ہیں. اے چکوال والوں غور کرنا، میدان محشر بھرا ہوا. پیغمبر فرماتے ایک بندہ میدان محشر میں آئے، 70 نبیوں جتنے اعمال لے کے آئے. لو اتر رجلو باعمال 70 نبیہ. 70 نبیوں جتنی نیکیاں اکٹھی کر کے میدان محشر میں لے آیا. یہ ہے میری نیکیاں. پیغمبر فرماتے یا علی لم یعلک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ. 70 نبیوں جتنی نیکیاں لایا، اگر اس کے دل میں یا علی تیری محبت نہیں، جنت کی خوشبو بھی نہیں سوچ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی علی ہر کام علی علی کام علی علی ہر کام علی علی کل ایمان علی علی ختم قرآن علی علی روح آزاد علی علی نمازی نشان علی علی مولا متقیان علی علی مومنانی پہچان علی علی سادات کا سلطان علی علی ملکت احسان علی علی رضا صاحبان علی علی حق سچ دائمہ نعرہ ایمان کل قرآن پندرے 45 سوالات پیما نعرہ بچوں آخرت کے نقصان سے. یہ محرم کی مجالس میں دعوت سارا سال کچھ نا عاقبت اندیش سارا سال پروپیگنڈا کرتے ہیں. تیری 10 دن کی محنت ان کے سال کے پروپیگنڈے کو ختم کر دیتی ہے نا. وہ سارا سال بولتے ہیں، کوئی جواب نہیں ہوتا نا. یہ 10 دن کی محنت ان کے سارے پروپیگنڈے کو ختم کر دیتی. کوئی ایسا انتظام کر دیا ہے خالق نے. پہلے زمانے میں مجلسیں ہوتی تھی، جہاں مجلس ہوئی وہیں پہ بات ختم ہو گئی. کبھی پھر وہ ٹیپ ریکارڈر آ گئے، یہاں ٹیپیں شروع ہو گئیں. پھر اللہ نے ایسا بندوبست کیا، وہ ٹیپیں بسوں میں بجنے لگی. وہ کلفی والے ریڑی والے نے اپنی ریڑی پہ کسی نے نوحہ لگا دیا، کسی نے مجلس لگا دی. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، کچھ بڑے مشہور ذاکر تھے اس زمانے میں، ہر کوئی ان کو سنتا تھا. تھے نا کچھ لوگ تھے جن کو ہر کوئی. کاش آج بھی مجلس ایسی ہوتی جسے ہر کوئی سنتا ہے نا. سنتے تھے ریاض حسین موچ والے کو سنتے تھے. اہل سنت کبھی کسی کے خلاف کوئی بات، اپنا عقیدہ بیان کرتے تھے، کسی کو کچھ. پھر زمانہ آیا ذرا اور آگے بڑھ گئے، یہ ٹیپیں ختم، بات سوشل میڈیا تک آ گئی. اب حالت یہ ہے اس 10 دنوں میں کوئی ٹی وی چینل کھولو گے نا، جیسے ہی کھولو گے حسین حسین کی آواز. کس طرح روکو گے چوکوں سے، کس طرح روکو گے ہم بازاروں میں، کس طرح روکو گے سڑکوں پر. اور اللہ کے بندو اب تو حسینیت تمہارے گھروں کے اندر آ گئی. کیسے روکو گے؟ میں سمجھاؤں. کبھی کبھی روایتیں پڑھتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں. امام زمانہ جب آئیں گے نا، پیغمبر نے فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. 12ویں تاجدار ولایت زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی.
ہر طرف ظلم ہوگا، میرے امام آئیں گے، ظلم کو ختم کریں گے، عدل کو قائم کریں گے۔ سنو سنو، کس طرح عدل کو قائم کریں گے؟ میرے معصوم فرماتے ہیں یہ گرمیاں ہوتی ہیں نا، گرمیاں، آج کل گرمی ہے نا، یہ گرمی صرف سرپاک امام بارگاہ کے اندر ہے یا باہر بھی ہے؟ یہ باہر سڑک پر ہے یا گھروں کے اندر بھی ہے؟ یہاں گرمی ہے؟ یہ گرمی نہیں ہے تو پنکھے کیوں چلائے ہوئے ہے نا؟ گرمی اندر بھی ہے۔ اچھا کچھ سالوں کے بعد سردی آ جائے گی، یہ سردی صرف سڑک پر ہوتی ہے یا گھروں کے اندر بھی؟ گھروں کے اندر ہوتی ہے، تبھی تو لحاف لے کے سوتے ہو نا۔ میرے معصوم فرماتے ہیں جیسے گرمیوں میں گرمی گھروں کے اندر داخل ہوتی ہے، جیسے سردیوں میں سردی گھروں کے اندر داخل ہوتی ہے، جب ہمارا قائم آل محمد آئے گا اس دور میں عدالت تمہارے گھروں میں داخل ہو جائے۔ سوچتے تھے یہ بات روایتوں میں پڑھ کے بزرگوں کو تو سمجھ آتی ہوگی نا، اب مجھ جیسے طالب علم بیچارے کو جب پڑھتے تھے ہم پہلے نہ سمجھ نہیں آتی یہ عدالت گھروں کے اندر کیسی چلی جائے گی؟ سردی تو ایک فضا ہے، ہوا ہے، اندر چلی جائے گی، گرمیوں میں ہوا سے اندر داخل ہو جائے گی، یہ عدالت گھروں کے اندر کیسے جائے گی؟ سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس سوشل میڈیا کے دور نے سمجھا دیا، جیسے آج حسینیت گھروں کے اندر داخل ہو گئی۔ آج سوشل میڈیا ہر جگہ حسین حسین ہو رہا ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت قیمتی شے جو اس مجمع میں آئے ہوئے سمجھو۔ معصوم میرے امام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسین، قیامت کے خسارے سے بچنا چاہتے ہو، اسلام کی بنیادیں 5۔ کتنی؟ اسلام کے ستون کتنے؟ اسلام کی چھت 5 ستونوں پہ قائم، علی الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج والولایت، نماز، روزہ، زکاۃ، حج اور ہماری ولایت، یہ دین کے ستون ہیں۔ اگلا جملہ بڑا قیمتی، میرے امام فرماتے یہ پہلے 4 ستونوں میں تھوڑی سی چھٹی ہے۔ چھٹی بالکل نہیں، ہاں کل وقت رولا پہ ہوئے مولوی صاحب چھٹی دے گئے ہیں، چھٹی نہیں، رعایت، چھٹی نہیں، رعایت۔ نماز میں رعایت ہے۔ اچھا پتہ کیا رعایت؟ رعایت ہے اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ جا، رعایت ہے۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ جا، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے، یہ رعایت ہے۔ روزے میں رعایت ہے، بوڑھا ہو گیا ہے نہیں رکھ سکتا فدیہ دے دے، بیمار ہو گیا ہے نہ رکھ، بعد میں ٹھیک ہو جائے پھر رکھ لینا۔ زکوٰۃ میں رعایت ہے، نصاب تک نہیں پہنچتا زکوٰۃ واجب نہیں۔ حج میں رعایت ہے، اگر تیرے پاس پیسے نہیں حج واجب نہیں۔ کائن پہلے 4 میں تھوڑی تھوڑی رعایت ہے، لیکن ہماری ولایت میں کوئی رعایت نہیں۔ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مریض ہے، صحت مند ہے، مرد ہے، عورت ہے، جب تک ہماری ولایت
کچھ نہیں. سمجھ آئی؟ نماز شرط قبولیت اعمال. نماز قبول تب ہوتی ہے جب آل محمد کی محبت ہو. ہمارے لاہور کے ایک شاعر تھے، فوت ہو گئے، خدا انہیں غریق رحمت فرمائے. ان کا یہ شعر پوری دنیا میں گونجا، پوری دنیا یہ شعر پڑھا گیا، ہر کسی نے سنا کہ بدن پہ جامع احرام، بدن پہ جامع احرام، دل میں بغض علی. بدن پہ احرام باندھا ہوا ہے، بدن پہ جامع احرام، دل میں بغض علی. یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں، یہ طواف نہیں. یہ شرط قبولیت اعمال ہے. میں طالب علم ہوں بھائی، سمجھا رہا ہوں. قیامت والے دن بڑا عجیب منظر ہوگا. قیامت والے دن بڑا، کچھ بندے بھاگ بھاگ کے جنت جا رہے ہیں. کچھ بندے، دو منظر میں نے دیکھے ہیں، دو منظر. ایک قرآن سے نظر آتا ہے، صلوات پڑھ لیجیے باواز میں. آ جاؤ، آؤ بیٹا. قیامت میں دو منظر ہیں، دو. ایک سیق الذین اتقوا ربہم، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کو کھینچ کھینچ کے جنت لایا جائے. توجہ کرو بھائی تھوڑی سی. کچھ لوگوں کو سیق الذین اتقوا ربہم، جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا تھا، نہ متقی، انہیں کھینچ کھینچ کے فرشتے جنت لے جائیں گے. ابھی بیان کروں گا یہ اس کا مطلب کیا ہے. اب کسی نو دھریک کے لے ونجے بندہ، ہمارے سرگودے کی زبان میں دھریک، کھینچ کے لے جائے. کس کو کھینچ کے لے جاتے؟ جو ابھی ادھر جانا نہیں چاہتا، ابھی ادھر جانا نہیں چاہتا، کھینچ کے زبردستی لے جا رہے ہیں، کھینچ کے. کچھ ہیں جو بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے. کچھ بھاگ کے جا رہے ہیں، یہ چوکی بھی برداشت کر لی، یہ چوکی کراس کر لی، یہاں اس کسٹم سے بھی عبور کر گیا. ایک آخری چوکی بڑی سخت ہے، سارے موانع عبور کر لیے، ساری جگہ سے کلیئر ہوتا گیا. چل ٹھیک ہے، نمازیں پوری، چل ٹھیک ہے، روزے پورے کا، چل ٹھیک ہے، زکوٰۃ دے دی، چل ٹھیک ہے، حج ہو گیا، چل ٹھیک ہے، بھلا کام کر لیا، چل ٹھیک ہے. آخری چوکی انہوں نے روک لیا. ارشاد پروردگار ہوا واقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ابھی ان سے کچھ پوچھنا ہے. وہ پریشان ہوں گے جب سب کچھ پورا ہے. کیا رہ گیا پوچھنے کا؟ کہ ان سے پوچھو جو سب کچھ پورا ہے، اس کی قبولیت کی سند دکھاؤ. نماز قبول ہو گئی ہے، اس کی سند دکھاؤ. کہ اس کی سند کیا ہے؟ کہ واقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب. ان سے پوچھو اگر میرے علی سے محبت کرتے ہیں تو جاؤ. آخری چوکی پر پھنس گئے. ٹھیک ہے، لیکن ذرا سوچو، ایک بندہ 15 چوکیاں عبور کر آیا اور ایک پہلی پہ ہی پھنس گیا ہے.
کون سا اچھا ہے ان میں سے؟ پہلی پہ ہی رکا ہوا ہے۔ حسین ابن علی کو مانتے تھے؟ جی مانتے تھے۔ نماز پڑھتے تھے؟ انہیں چپ جو ہون کی تھی بیٹھے۔ بھائی حسین کو ماننے کا کوئی اصول ہوتا ہے بھائی، اتنی بڑی ہستی کے دائرے میں آنے کا کوئی اصول ہوتا ہے بھائی، حسینی ہونے کا کوئی میرٹ ہوتا ہے بھائی، حسینی بننے کا کوئی ضابطہ ہوتا ہے بھائی۔ حسینی بننے کا ضابطہ سنو گے؟ شب عاشور تھی، شب عاشور، صبح سب نے شہید ہو جانا ہے، امام نے سب کو بتا دیا ہے، سب کو صبح شہید ہو جانا ہے، سب کو میرے مولا نے گھر بھی دکھا دیے تھے، یہ حبیب کا ہے، یہ مسلم کا ہے، یہ بلال کا ہلال کا ہے، یہ ہلال ابن نافع کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، سب نے جنت میں گھر بھی دیکھ لیے تھے۔ پھر ان حسینیوں کے خیموں سے قرآن پڑھنے کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے شہر کے چھتے سے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز۔ حسینی ہے نا، آخری وقت بھی بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے۔ حسینی ہے۔ ہم سال میں کتنا قرآن پڑھتے؟ ایک رکوع روز پڑھو، نہ صرف ایک رکوع، سال میں قرآن ختم ہو جائے۔ ایک رکوع پہ کتنی دیر لگتی؟ 5-4 منٹ۔ سب مجھ جیسا طالب علم تو 1 منٹ میں پڑھ دے گا۔ آپ ذرا رک کے پڑھیں گے 4-5 منٹ لگ جائیں گے، ذرا آہستہ آہستہ پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو 10 منٹ لگ جائیں گے۔ ایک رکوع روز پڑھو نا، سال میں قرآن ختم ہو جاتا۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، امام وہ مانتے ہو جس کے بارے میں مجلسوں میں سنتے ہو، ایک رکعت میں پاؤں ڈالتے تھے، شروع کرتے تھے، دوسری رکعت تک پہنچتے ہوئے قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ خود ساری زندگی ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا۔ علی والے ڈھاڈھے ہو بھائی، علی والے بنو، حسینی بنو، کردار کے حسینی بنو، گفتار کے غازی نہ بنو، کردار کے بنو۔ خدا کی قسم مشکل ہوتا ہے جب کوئی دوست مصیبت میں گھرا ہوا ہو نا، دنیا کے لوگ سلام نہیں لیتے، کون جائے پھنس جائیں گے، لیکن جو حسینی ہوتے ہیں نا، 2 محرم کو حسین ابن علی پہنچ گئے تھے، میری آقا زادی نے 3 یا 4 محرم کو مشورہ دیا تھا، کہا بھائی یہ سارے کون جمع ہو رہے ہیں؟ حسین ابن علی نے بتایا بہن زینب تیرے بھائی کے قاتل اکٹھے ہو رہے ہیں۔ شریکت الحسین نے کہا بھائی سارے جو تیرے قاتل ہو رہے ہیں اکٹھے، کوئی تیرا بھی ہے تو خط لکھ کے منگوا لے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے حسینی کون ہے۔ میرے مولا نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من حسین ابن فاطمہ الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بچپن کے دوست حبیب، قد نزلنا بکربلا، حبیب میں کربلا آ گیا ہوں، مجھے فوجوں نے گھیر لیا ہے، حبیب میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ زینب ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آ سکو نا 10 محرم کی اثر سے پہلے پہلے آ جانا، ورنہ یہ کشتی چلی جائے گی۔ قاصد کو خط دیا، حسینیت کا معیار، کہ جاؤ یہ کوفہ لے جاؤ، حبیب ابن مظاہر کو دے کے نا جلدی واپس آ جانا، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ گیا، چھپتا ہوا کوفہ پہنچا، حبیب کے دروازے پہ دق الباب کیا، حبیب آیا، من انت علی الباب، کون ہے میرا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے؟ کہتا ہے انا
برید الحسین، میں حسین کا خط لایا ہوں۔ جیسے ہی حسین ابن علی کا نام آیا حبیب نے دروازہ کھول دیا۔ ہاں بتاؤ، اس نے آگے خط بڑھایا، حبیب نے خط لیا، بوسہ دیا، آنکھوں پہ لگایا، وہیں پہ بیٹھ کے خط کھول دیا، پڑھنے لگا۔ حبیب پڑھ نہیں سکا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگا۔ حبیب کی زوجہ آ گئی، کس کا خط ہے؟ رو کیوں رہا ہے؟ کہ حسین مولا کا خط ہے۔ حسین کربلا آ گئے، فوجوں نے گھیر لیا، اکیلا نہیں ہے، ساتھ بطول کی بیٹیاں ہیں، حسین مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ زوجہ نے پوچھا کیا پروگرام ہے؟ کہتا سوچتے ہیں، سوچ کے فیصلہ کروں گا، حالات ٹھیک نہیں۔ بس یہ جملہ سننا تھا، بڑی مومنہ تھی نا، حسینیت کے معیار پر تھی نا، کہتی ہے حبیب تو یہاں رہ، مجھے گھوڑا دے، میں حسین کی مدد کے لیے۔ حبیب نے کہا مولا اتنا غریب ہو گیا، کوفہ کی عورتیں بھی رحم کرتی۔ حسین حبیب ابن مظاہر نکلے بازار میں مسلم ابن اوسجہ کو تلاش کرنے۔ مسلم ابن اوسجہ کے گھر گئے، مسلم کہاں ہے؟ کہا بازار گیا ہوا۔ حبیب مسلم ابن اوسجہ کے پیچھے گئے، بازار میں مل گیا۔ مسلم کیا کر رہے ہو؟ کہ یہ اوزار دیکھ رہا ہوں، پورے بازار میں کوئی تلواریں تیز کر رہا ہے، کوئی نیزے تیز کر رہا ہے، کوئی تیر بنا رہا ہے، یہاں دیکھتا ہوں کوئی تلوار پسند آ۔ حبیب قریب آ گئے، آزادارو کہ چل غلام چھوڑ دے گھوڑے کو، تو واپس چلا جا، میں کربلا جا رہا ہوں، تو واپس چلا جا۔ یہاں غلام نے غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے کہا حبیب یہ انصاف نہیں ہے، آج قربانی کا وقت آ گیا ہے، اکیلا جا رہا ہے، مجھے ساتھ لے جا، تو حسین پہ قربان ہو جانا، مجھے اکبر پہ قربان۔ دونوں گھوڑے پہ سوار ہوئے، سر پٹ دوڑایا گھوڑے کو، کربلا پہنچے۔ عزادارو ابھی حبیب کا گھوڑا دور تھا، میرے مولا کی نظر پڑی کہ اکبر بیٹا ادھر آ، غازی ادھر آؤ، ہاں سارے سوانانے بنی ہاشم قریب آؤ، میرے بچپن کا ساتھی آ گیا، میرا بھائی حبیب آ گیا، میرا دوست آ گیا، اور جس کا کوئی نہ ہو اور کوئی آ جائے۔ فوج نے نعرہ تکبیر کی آواز بلند کی، یہ آواز خیمے میں گئی۔ زینب کبریٰ نے کہا اماں فضا پتا کر یہ نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ فضا آئی، جا کے بتایا تیرے بھائی کا بھائی حبیب آ گیا۔ کہا اماں جا حبیب سے کہے علی کی بیٹی تجھے سلام کہے۔ اللہ لعنت اللہ مجالس منعقد ہو رہی ہے۔ اب میں درخواست کر رہا ہوں ذاکر البیت وسیم باس بلوچ صاحب سے کہ واضح بے ممبر ہوں اور فضائل سارے دعا فرماؤ میرا اللہ اپنی عظمت دا واسطے 12ویں شہنشاہ پاک دی پاک اماں دی عظمت و عصمت دا واسطے میرا اللہ سیداتی صحت کامل اور عاجلہ انہاں دے گیڑے جو علیل شفا عطا فرما، مجلس سے جو علیل مریض صحت کلی عطا فرما، حق قبول والا فرما، علی ولی اللہ قبول والا فرما۔ سارے آمین آکھنا میرا مولا، موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب پاک ابو الفضل العباس علیہ السلام فرما، تشریف فرما۔ اول تو آخر جس مقام تے عزادار موجود ہیں میرا مالک، جو انہاں دی حاجت حسرت بقیت اللہ العظم علیہ السلام دے صدقے پوری فرما۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
صلوات دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند اول تو آخر مصائب جیڑا ہے وہ مدینے دے اندر بیان کیتا گیا ہے. پاک سیدہ دی شہادت، امام حسین علیہ السلام دا ٹرنا، علی دی دھیاں دا ٹرنا. تو ایویں 7 دن دے اندر 7 دن دے اندر واجب 7 دن دے اندر باپ تے بیٹا ہوئے یا بیٹی ہوئے بہترین اسم دا تحفہ، بہترین گفتگو شہزادی پاک تے آنی ہے. اور آج اس حصے دی آخری گفتگو ہو سی اور کل انشاءاللہ پھر اگلی گفتگو دا سلسلہ. میرے شیعہ سنی جزاک اللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ. میرے شیعہ سنی بھائیو، نام دا تحفہ باپ اولاد نو دیوے، بیٹی ہے یا بیٹا، اور خوبصورت نام دا تحفہ دیوے. یعنی باپ اولاد دا ایسا نام رکھے نا پچھن تو بعد بندیاں نو پیران دا نہ پوچھنا پڑتا. کسی دا محتاج نہ ہوئے. کیا بات ہے بھائی، دل کے حیدری نام بڑی مہربانی سے بسم اللہ. واہ واہ، بے بہا نعرہ حیدری. کوئی ضرورت نہیں ہے نویں نویں نامہ پیچھے جان دی. بندیاں نو 1-2 نا چنگے نہیں لبدے تے جنہاں اللہ 14 اسم عطا کیتے اسم عطا ہوئے مولے مجلس امامت. اور اتنے خوبصورت نام، اتنے حسین نام، کدی فقط اینا اسم نو اینا دے نام پاک نو صرف لکھ کے زیارت کرنا. کائنات اچھا پوری دنیا جو جڑا سب تو خوبصورت ترین نام ہے نا، وہ ہن میں تلاوت کرنے لگا. اور بڑے مان نال، بڑے ناز نال، ایک شیعہ مسلم ہون دی حیثیت دے نال پوری امت دے سامنے، پورے عالم اسلام دے سامنے، بلکہ پوری دنیا دے سامنے بڑے مان نال پوری دنیا چو جڑا بلند نام ہے نا وہ تلاوت کرن لگا. سارے شرکت کرنا، ساریاں نالوں پوری کائنات چوں سونا اسم محمد. حق نہیں رکھنا، حضور راضی ہو جان، دعا جابری تو آنے حق کے. یا حیدری محمد، ایمان دی پہلی شرط دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نام نو، اس نام دے بارے جدو تاریخ پڑھے آدھی یہ نام فقط اسم کس اہمیت دا حامل ہے، صرف اسم. اور کدی محمد نو سامنے لکھ کے کدی غور نال ویکھو، غور نال ویکھو یہ لکھنے جتنا خوبصورت ہے. اس دے حرفاں دا جڑا توازن ہے، میم تلے ہے، پھر میم پھر دال پھر محمد. اور سارے تو وڈی جڑی ناز والی گل ہے نا، کتنا سر سجدے چ رکھیے تو شکر ادا ہوئے. نیاز حسین اندر بار پنڈال کوئی جتے شیعہ سنی موجود ہے وہ تائید دا حق ادا کردہ جاوے. اس تو وڈی مان تے ناز علی گل ہے، نام محمد ہے تے رکھیا عمران ہے. حق بلند کر کے حیدری یا حضرت اللہ نے شہزادی پاک دے اسم تک میرے نال سفر کرنا ہے.
نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں تو اس نام دے بارے اس حد تک میں تاریخ وچ پڑھیا ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ فرمایا محمد تیرے امتی جنہاں دے نام وچ لفظ محمد آ جاسی نا میں انہاں نوں ہی جہنم وچ نہیں ساڑتا. تو انہاں دے نام اسم اعظم ہیں کیونکہ وہ انہاں دے سوا کسے نال کلام کیتا ہی نہیں. اس اپنی حجتاں نال ہی کلام کرتا ہے اور تو کسے نال بولیا ہی نہیں. اور پھر اے اس دے نمائندے بن کے پھر دنیا تو اس نے ہر چیز انہاں نے ایسی با عظمت عطا کی تھی. کوئی ضرورت نہیں نویں نویں نامہ پیچھے. محمد تو سونا نہ کہڑا. اور پھر یاد رکھا ہے اے جمال اللہ نام ہے، جمالی نام ہے محمد، حسن حسن. اس تو بعد جڑا اللہ نے اسم متعارف کروایا ہے وہ جلالی اسم ہے. میں انہیں تلاوت کرسا اپنے دل دی کیفیت لکھا ہے. محمد دے نال جس اسم دا اللہ تعارف کروائے وہ اسم علی ہے. صرف اس نام دی تسبیح پڑھ کے بندے ولی بن گئے. مولا متقیان امیر المؤمنین دلدل معاشر تے جو سوار نا تو ایک دریا دے کنارے تے مولا پہنچے تے سامنے کوئی ایک او تھائیں کھلو کے پیچھے اسا کیا میں تا اسم اعظم پڑھے آہا صرف اس واسطے کہ میرے قدمہ ہیٹ پانی پتھر ہو جاوے. اے تسی کیڑا اسم اعظم پڑھے ہے جے گھوڑے دے پیرا ہیٹ بھی پانی پتھر بن گئے. فرمایا تو کی پڑھے؟ اسا کہ آخری نبی دا وسیع ہے جس دا نام تلاوت کی تا اس دا نام علی ہے. فرمایا محمد اور علی اسبات ولایت تقوینیہ چ کدی تلوار بنی عرش تے نازل فرش تے ہو رہی آیتاں اتھو اتاریاں جا رہی ہیں اور اتاری نہ دے مسکن تے جا رہی ہیں. تو میرے بھائیو اللہ نے ان ہستیاں نوں جڑی طاقت عطا کیتی ہے جڑی عظمت عطا کیتی نہ دے نام وچ اتنی برکت ہے. اور پھر انہاں ناماں دی مخالفت بڑی ہوئی. رسول ادی پئی اس میں علی تو حسین ابن علی دے ہاتھ کائنات دی حکومت آئیے. اللہ پہلا بیٹا عطا کیتا ہے. لوگاں پوچھیا جی نام کی رکھنا ہے؟ فرمایا نام علی ہے. ستویں شہنشاہ پاک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جی پینگے وچ مولا جی پینگے چان اور ایک بندہ آیا اس چھٹے امام نے آکھا جی سلام میرا سلام. مولا فرمائے ذرا پینگے والے نوں سلام کر وہ تیرا ہومن والا آمن والا امام ہے. میرا بیٹا موسیٰ ابن جعفر تو ظاہری امام دی چند کے وچن اور جدو بندے آ کے سلام کیتا تو امام موسیٰ کاظم پنگے چون آکھیا تو اپنے اولاد دا نام ساڈے دشمن. اللہ اکبر. امام علیہ السلام تو نام یاد رکھے ہے. نام دے بارے اتنا ایک حکم ہے کہ اگر کوئی بچی بچہ پیدائش دے فوراً بعد اگر نال بلایا جائے گا اور جس اولاد دا نام نہیں رکھیا گیا وہ شکایت کر سی اللہ دی بارگاہ وچ اس سے نال ہی نام اعمال انسان دے ہتھاں ہی تھمائے جان گے. میں دارین قربان کراں. مولا نام کی رکھنا ہے نال ہے پچھلے دناں تو اس وقت رسول اللہ نے جناب سیدہ نو آکھیا بطول اپنے شوہر علی تے زندگی وچ کوئی فرمائش نہ کرنا. بہت بڑا درس ہے ایک جملے وچ. اگر امت دیاں تمام بیٹیاں اور تمام مستوراں صرف آقا دی اتنی ایک گل یاد کر لمیں تو 90% ساڑھے معاشرے دے جڑے مسائل ہیں انہاں دا حل اس ایک بات ہے کہ کدی بھی اپنے شوہر تے ایسی کوئی فرمائش نہ کرنا. پاک سیدہ نے پھر نہیں کیتی ساری زندگی خدمت کیتی علی دی فرمائش نہیں کیتی. پوچھیا ہے بابا ان دی وجہ کی یہ فرمایا بطول علی اللہ دے عشق وچ فنا ہوئے. اللہ نال عشق ایسا ہے علی دا
اچھا پھر ساری زندگی شین بطول جو گزار دی تھی خدمت امیر المومنین تے ساری زندگی اللہ دی کائنات دے اس عظیم الشان جوڑے نے پوری زندگی توحید دی مندیاں گھر فاقہ بھی ہے تو شکر دی تسبیح ہے. اگر اپنے روز افطاری دی ایک روٹی پئی ہے تو سائل آ گیا ہے، فقیر آ گیا ہے، اسیر آ گیا ہے، مسکین آ گیا ہے، یتیم آ گیا ہے، اس نو اٹھا کے اپنی پوری افطاری روزے دی افطاری دے ٹائم روزہ دار سارے تشریف فرماؤ، افطاری دے ٹائم تواڈے سامنے دسترخوان سجیا ہے اور کوئی سوالی آ گیا اور وہ پوری سحری افطاری اٹھا کے اس سائل نو دے دینی اور آپ پانی نہ روزہ افطار کرنا کی منزل ہے کہ بندے ہوش ہے سائل نو دین دن جیڑی ود جاوے جس دے خراب ہون دا خطر آئے سمجھے نہیں کب آنا یاد رکھا ہے سین فضا دا واقعہ تو سامنے ہی ہے کہ چاندی بنائی گھارج فاقہ ہے انہاں دا ہر عمل اللہ دی رضا. اگر ایک قاتل نو شربت پلا رہے ہیں قاتل انہاں اس دی وجہ تو مار رہے ہے. دیکھو نا کل ایمان دا منصب دیکھو نا ایک ایمان دا منصب کی ہوندہ اور کل ایمان دی شان کی ہو سی. قاتل مولا علی نو اس واسطے علی شربت پلا رہے ہیں. کربلا وچ آل محمد نو مار دیتا گیا بھی اللہ منوا رہے ہیں تے وہ قاتل جدو دسترخوان تے آئے تو سید سجاد آپ ہاتھ دھوائے ٹردی واری مشک پانی دی دیتی ہے نازاد راہ دیتا ہے دارین قربان کر دے انہاں پوچھیا اس قاتل آکھے تو سمیں پہچانے ہیں نہیں. سجاد فرمائے بھیرا دا قاتل ہو سکتا ہے مولا. پھر اے سلوک تا بندے وفادار سجنا تے دوستا نال کر دیں جڑا تو سا میں گناہگار تے ظالم نال کیتا ہے. سید سجاد فرمیندن بس فرق ہے کربلا وچ اسی تواڈے مہمان اسی ایتھے تو ساڈا میں اگلے دے ایک روایت آئی ہے پہلے بھی میں پڑھی کتاب وچ تو ایتھے بہت زیادہ امام حسین علیہ السلام نے نا کربلا وچ دو بھائی آن ایک نو مولا حسین علیہ السلام نے تہتے کیتا قتل کیتا. دعا بھرا دا بدلہ لین واسطے گھوڑے تے چڑھیا تے تلوار لہران دو ہے نا مولا حسین ہو ویکھ مولا بھی تیار ہے. جدو قریب آیا نا گھوڑے دا پیر نو ٹھوکر لگی گھوڑا ڈھٹھا اے بھی اتو ڈھے پہ تلوار ایک پاسے آپ ایک پاسے. حسین ابن علی نا جدو ڈھٹھے نا حسین گھوڑے دی واگ موڑی ہے دوے پاسے کر کے کھڑو گئے تے حسین فرمائے جدو سنبھل جاویں جدو تلوار چالویں او دو من دسی میں الہی آمین. جو دعائے بزرگہ دی مالک آتے مک جاوے. جوانو پاک سید اذان ہوئی بلالا کہ اللہ اکبر. سلمان محمدی نے چکی چھوڑی نماز دی عظمت مولانا بیان فرما رہے ہیں. پاک سیدہ حسنین نے چھوڑیا مسلح تے فارسی مسجد حضور دے پیچھے نماز پڑھی. دیکھا ہے اللہ انہاں کیویں بلند کیتا ہے. فارسی آدن نماز ختم ہوئی میں فوراً دوڑے ہاں بھی جڑا سیدہ نے کم لایا ہی میں پورا کراں. فارسی آدھا جدو میں دیکھیا تو میری حیرت دی کوئی انتہا ہی نہیں رہی. چکی چل دی پئی ہے چلاون والا نظر نہیں آ رہا. سیدہ نماز عبادت مشغول ہے چکی چل رہی ہے. فارسی آدھن میں حیران ہو کے پیچھا مڑیا تو دیکھے مولا علی نظر آ رہا. مولا میں ٹریا تو چکی چھوڑی واپس آئے تو چکی خود بخود چل رہی چلان والا کوئی نہیں. فرمیندے نار رش ڈھیرے مسجد حضور تو پوچھ دنیا پتہ لگے اللہ زہرا دا شان کی بنایا. فارسی دے انتظار جو پہلے نبی سلمان کی بیکھے یا رسول اللہ میں چکی خود چلا رہا ہوں میں توڑے پیچھے نماز پڑھی ہے واپس گیا چکی آپ پہ چل دیئے. محمد عربی فرمایا اللہ زمین تے کچھ فرشتے خل کی خدمت زہرا وسلم ارمان اسے گل دے ہائے کرنا لے ہو جس دی خدمت کان اللہ فرشتے خل کی تیانہ ہوندیاں دھیاں بھی روندیاں ڈوریاں اس دیاں نوہاں بھی روندیاں ڈوریاں اس کا حسین جیسا لاڈلا پتر بھی روندا ڈوریا. یہ کوئی آسان گل نہیں ہوندی. اور آج تو پھر بھی چھوڑے دی مجلس سے تیاری دی اج آخری مجلس سے اور کل انشاءاللہ زندگی رہی تا زندگی وفات کیتی تا کل شہادت دی پہلی مجلس پڑھی سی کل ہاشمیاں دا پہلا قتل پڑھی سی.
اگلیاں 2 مجلساں لاہور علی سین دے بنڈے دیاں مجلساں میں دارین قربان کر دے ماں اللہ بڑے بڑے عظیم رشتے بنائے پر جیڑا اللہ عظیم رشتہ دھی دا بنایا نا اس دی مثال نہیں مل بڑا پیار کیتا کرو بیٹیاں نال جوانوں اگر اللہ تواڈے تے راضی ہے اور اس تو بیٹی عطا کیتی ہے تو بڑی حفاظت کرو اور بڑا حفاظت نال اس رشتے نو پروان چڑھاؤ پردے ادب حیا شرم دے سائے کوئی کمپرومائز نہ کرو بیٹیاں دی تربیت واسطے کوئی ناراض ہوندا ہے تو ہو جاوے بالکل جس چار دیواری دے اندر سیدہ دی کنیز راندی ہوئے اس وچ کسے غیر محرم دا قدم نہ آن دو آپ کسی ال قدم رکھو نہیں کوئی تواڈے ال قدم رکھسی نہیں بالکل اپنی چار دیواری نو ان کر لو جویں علی دیاں دھیاں چاندیاں اور میں آج ایک جملہ آکھے اس مجمع بھی ضرور آکھنا چاہنا بیٹیاں نال بڑا پیار کیتا کرو پتہ نہیں انہاں دا جنازہ کس گھروں اٹھنا ایک کوئی دھیاں دا سمجھے میں کی آکھے پتر تا جا دادا دے وارث نا پترہ دے تا قبرستان ملے ہوئے نا ہر کسی آکھے دادے دی قبر ہے نانے دی قبر ہے ایسا پھر اپنا مسلح رکھے ہوئے ہے قبرستان ہے جی کوئی دفن ہو سی تسیت تے دھیاں پتہ نہیں ناندہ جنازہ کڑے گھاری چھوٹنا ہے تو بڑا عظیم رشتہ ہے اور اس نے بالکل ہاں دینا لا کے رکھو جوانوں دعا منگو جیڑا وقت امام حسین دی اس دھی تے آیا ہے اچھا تُسی خود اندازہ کرو کہ کسے بیڑے میں 100 بچہ راندہ ہوئے 100 بچہ راندہ ہوئے تو 100 وچوں 99 ٹر جاوے تو ایک رہ جاوے رومن آلے وقت پتر نہ ہوئے آئے قبول انہیں دھی ہوئے تندرست نہ ہوئے بیمار ہوئے اور اے 7 سال دی عمر ہے 7 سال دی عمر دا حصہ 6-7 سال اس سے بیٹی نو بڑی ضرورت ہوندی ہے باپ دے پیار دی ماں دی توجہ دی بہنا بھراواں دے توجہ دی یہ 6-7 سال دا لیکن اس 6-7 سال دی حیاتی وچ ملکہ فراق بن گئی سارے ہی اللہ دے اس دین نو مشن بچان واسطے سارے ہی ٹر گئے نور امام حسین علیہ السلام دا بیٹی نو تنہا چھوڑنا یہ کوئی اولاد اللہ سمجھے اور میں اکثر ممبر تے آکھے جنہاں دے کل بیٹیاں نہیں ہے کرو محمد مصطفیٰ دیاں بیٹیاں دے مصائب تے ہائے کر دیں تو انہاں دے تے بڑا بڑا کرم ہے رب دا ورنہ جوانوں تسی سیرے پیسو اللہ تو آڈے تے بڑا راضی ہویا تو ان پہلی دھی عطا کرسی جدوں تو آڈے دھی 4-5 سال دی ہو گئی نا پتہ نہیں اسرا ہونا ہے یا نہیں ہونا تسی وقت صرفاق آ کے بیٹھے تے کسے ذاکر پڑھیا حسین روندی ہوئی دھی چھوڑ کے کر گیا واہ بھائی واہ تے دھی نو انج ودا کیتا ہے جنہیں جنازے نال ودا جس طرح جنازے نال ودا کریدا ہے امام حسین تو پتہ ہی بھئی آخری ملاقات ہے امام حسین علیہ السلام دی نگاہ ہر زمانے تے نگاہ حسین ابن علی دی جان دن میں جیندہ پھر وطن تے نہیں بلنا فرمیدن عباس ایک صدری ذاکری دا جملہ عباس کاغذ قلم دوات چاہ محمل تیار ہو گئے بیویاں برکے پالیں سجاد مغرب دی نماز مدینے دے بارو جا کے پڑھ دیئے فہرست مسافر علی تیار کر عباس لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب حسین رنن فرمیدن عباس حق لکھے اس دے تلے لکال انا للہ و انا الیہ راجعون دل نرم ہوئے تو ضرور بین کر دے جانا فرمیدن عباس جیڑی پہلی گل نہیں کی تھی نا اسے تے کوہرام مچ گیا فرمیدن دیکھ زینب بنت علی اللہ اپنے غم میں قدائی نہ رہو زینب بنت علی اسیرائے شام تسی مولا دے جلالیاں لے بادشاہ دے نوکر ہو سون کے تسی انج تڑپے ہو کہ جتے سامنے عباس خود ہوئے زینب دی بے تائیں اوکھا اپڑے ہے عباس بے لکھ کے تے اٹھائیں کلم روک کے ہے عباس کہ حسین پہ آدھے روک کیوں گئے ہیں کھڑا صاحب ہر کے پہ آدھے روک نہیں میں مک گیا
مولا تیری یہ بھین دا نانے دے روزے تے بھی جاوے تے دائیاں دا سہارا لے کے جاندی ہے تھوڑا جی آواز آسان کر دینا ہے مولا مولا عرب دے جنگل عرب دے صحرا فرمایا عباس اگر عالیہ نال نہ ہوئے اے مشن ادھورا ہے تیرے میرے مشن دی ضامن ہے عالیہ جو میں جاندہ جو میں امام بیک رہے ہوں کوئی نہیں جاندہ عباس ان دوئی بہن دا نام لکھ کلثوم بہن کرنے لگا مرتم پڑھنے لگا کلثوم بنت علی عصیہ شام عباس نے روندیاں کی نال دوئی سین دا نام لکھے فرمیدن ہون لکھ رقیہ بنت علی عصیہ شام میرے بزرگاں دا جملہ مولانا نصیحت عطا فرماوے اور فرمیدن عباس اپنے حصے دی بہن دا نام خوش ہو کے لکھے ہے کاغذ قلم دوات وکھرا رکھ کے حسین دے پیر چاہ کے غازی جھولی چھ رکھے امامے نال پیر صاف کر کے رو رو کے پیادہ ہے زہرا دلال اگر آپ ہوتا پہلے دوئے نا رکھ نسوڑا شام جانے غازی عباس دی بہن جانے رقیہ جانے رقیہ دی اولاد جانے آئے کرتے جوے آئے فرمیدن عباس رقیہ دا سفر زینب نہ لٹھے کوئی میں صدقے ہو جاوا فرمایا من دوہاں تو پیاری ہے جس دا نام رقیہ ہے فرمیدن صغرا نال نہیں جانا صغرا وطن تیرانا ہے اگر کوئی اور صغرا نو جا کے اطلاع دے کہ تسی نال نہیں جا رہے تو میں یقین ہے میری دھی مر جاسی وہ میرے نال اکبر نال اصغر دی ماں نال وہ اتنا پیار کر دی اگر ان پتہ لگے اسی چھوڑ کے جا رہے ہیں تو مر جاسی میں امامہ میں دعا بھی منگدا دین و دم بھی کرداں تو پیغام بھی دینا جو تو کلیاں وطن تیرا نہیں صغرا سین دے نور محل چاہے نوجوانوں پہلا بین کرنے لگا میری سین تقیت سارے تاپ دا زورے اکھاں بندن حسین مظلوم ٹردے 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 7 سالان دی دھی دی سران دیوں آئیں امام حسین ویلا یاد آگیا آخری ملاقات ہے وقت معاشر میں ملاقاتاں بسم اللہ پڑھ کے حسین دھی دا سر چاہ کے ہاں نہ لائے سیادہ دجال مسافر بابا ملنے آئے سیادہ دجال چڑھ پئی سیادہ سغرا بھراد فلو نو بننا یا اللہ یا سیادہ سیادہ سغرا مسافر بابا ملنا سرپا کا لیا میرے امام دے کرم کرم ہنیوں دھی دے موت ڈٹنا کھلی ہے روندہ یا حسین نظر آیا 4 سال دی بھی دھی ہوئے تو پیون روندہ نہیں ویک سکتی نکی جے دھی نو سمجھنا میں آوے نکے نکے ہتھا نال پیو دے ہنیوں صاف کر دیئے 2.5-3 سال دی بھی دھی آدھیے بابا نارو 7 سالان دی پیو دے ہاں نہ لگ گئیے بی بی آدھی کہیں روایا غازی دا سردار قربان اللہ میں قربان اللہ رحم کرے نا والا تیرے یا بلند بی بی آدھی کہیں روایا عباس دا سردار سیدہ دا سغرا تیرے دکھ روئیں دیں تیرے درد روئیں دیں میں سفر پہ آوینا دین تے مشکل بن گئی رو کے آدھی اچھا بابا میں سمجھ گئیاں میری وجہ تو پریشان ہے میں بیمار ہاں تساں سفر جانا ہے کوئی گل نہیں بابا تسی ٹر جاؤ میں نو چاچے غازی دے حوالے آئے کرتے جوے آئے سیدہ دا نروا المالا بھرا بھرا جزاک اللہ سید ہائے نہ کرنے دا کون کرے سی المالا نروا المالا بھرا میرے نال
اچھا بابا کوئی بڑی بڑی مشکل آ گئی ہے جرنیل پھرا نال ٹر جاؤ بابا جان دے تواڈے بغیر بھی نہیں نبھدی پر میری زندگی دا نام علی اکبر ہے ماتم ہو جانے رو کیا دی بابا میرا ہاتھ اکبر دے ہاتھ چلتی جا کوئی نماز میں بیٹھا سی سیدہ دے ندوا علی اکبر ملا کدا بگئی کتے نکے ہاتھ بن کے آجئے انشاءاللہ بعد نظریات بچ جا میں قربان ہو جاؤں انشاءاللہ بعد نظرے دی نظر نہ لگی یادی میں بابا کیو جیا سفارے پردادا بچڑے نورال لئی وینا ہے اس بچڑے نو لئی وینا ہے جند موت نقاب نہ ہوئے اسی گھروں باہر نہیں ٹھول سغرا دین نہیں بچدا اکبر نالے اچھا بابا میں سمجھ گئیاں مردان دی لوڑے چاچا مسلم لے جا غازی لے جا اکبر جوان سجاد بھرا رو کے بھیا دیے بابا منت لا مینو پھوپھی زینب دے حوالے مر جا سو جوان اور رو رو کیا دینا دعا زینب وینا زینب دا نام آیا ہے تڑپ کے بھیا دیے مشکل نہیں مصیبت سنم سید سجادو آواز آتا ہے بابا اما زینب بنے سیدہ دے زینب نہ پوری بازار اللہ خطبہ کہیں پڑھنا ہے اگر آلیہ نال نہ بنے سغرا میرا مشن دور ہے اور بابا کہیں بننے رکیہ ہاں رکیہ بنالے کلثوم نال قاسم دماغ بنال حسین نا گندے آئے سغرا دے چہرے تے موت زردی آئیے ماتمی اس کو وڈا بین کوئی نہیں نکلنے کی آت پیو دے لباں تیرا کے پیا دیے بابا ساریاں بھینا نال لے جا ماں زہرا دواستے میری نکی بھین سکینہ بابا میری بھین نال لے جا بدا سفارے علی اصغر دی بھائیں سلام عزدارنو سلام باب اللہ ترن علیہ میری یادی بابا میری ترون سلام دی بھائن سکینہ سیدہ دنروا اس مشن ایک سکینہ دی بھائنہ دی بڑی لوڑے مینو اپنی شہادت کوئی گواہ چاہیدہ ہے میرے نال رو کے بھیا جی اچھا بابا اس مشن اچھ میرے ذمہ کیے سیدہ تے تیرے ذمہ صبر ہے تیرے ذمہ انتظار ہے اچھا بابا وقت منت لا اینا ساریاں نواک میرے تو چوری نہ نکلے اینا ساریاں نواک میں سڑے ہوئے دروازے تے بند بہندیاں ہر گئیے کرنی غریب کی محبت بدلی میری یادی بابا اینا ساریاں نواک جڑی تالا مارے چابیاں جو دیونے من گل نال ہمیں حسین آدم بسم اللہ سغرا حسین سغرا دروازے تیار کے بیٹھئے سامان محملات پیر کھیندین ہر محمل میں دیئے رون دیئے جڑی بی بی جندرہ مار دیئے چابیاں سغرا دی دلیل رکھ دیئے جڑی پہلی چابی آئیے بے کے بیا دی اللہ چاچے حسن دا دروازہ چکوالا لے حسین اچھ رکھا ایو جے بند ہوئے نوات کھلے نہیں دروازے رو کے آدھی اللہ قاسم بھراوی ٹریا وینے دوٹھی چابی آئیے رو کے بیا دی مرونیا چاچے مسلم دا دروازہ
اللہ وی سجاد وی دریا ویندہ و جوانو قیامت منظر حسین آدن ایک مستور جس نو دیاں دا سگر چایا ہویا رو رو کے پیا دیا اللہ شالا رباب مار بنے اور دروازے تے میری پالی ہوئی تھی اور کربلا نہ بنیا وفا نہیں رہنے یا زہرا یا زہرا بابا بابا بسم اللہ رو رو کے پیادن اللہ رباب دی اپنی قسمت حسین ابن علی دی نظر پہ یہ فرمیت نباس بیویاں محملہ پہ بہاؤ حقل مار کے پیادے رباب نہ رو نہ گھبرا اچھا رو سے سگرا تنوے کے مروس تالا مار چابیاں میں نودے گل غور نال سن میں چابیاں لے کے ویسا میں سگرا دی تلی تے چابیاں رکھسا چابیاں دی پہچان کر کے بڑا روسی جڑے ویلے روسی میں تھی روحانا لیسا تو دیر نہ کری میں اشارہ کرسا دوڑ کے میری گھنڈ مگروں لگ جامیں ماتمی نال گالے دا دارا حسین بھی آلے پاسے کرے آئے سگرا نکی جے چادر مٹی تے بچھائیے بابے علموں کر کے آدھی اے تھے باؤ علی اکبر دا بابا جبی آدھی ایک بے سونے اصغر دا بابا یا اللہ یا سید اللہ اب آزان ایتا سجاد دا بابا باندے باندے امام بہ گئے بڑے اوکھا بیٹھے آج جس مقام تے کیتا ہے علی دیاں شیاں بڑا اوکھا برداشت کیتا ہے روندہ ہو جنہ کئی نقصان ہوئے حسین آدن سغرا اے چابیاں جدن چابی ہاتھے آئیے سغرا دیئے چابی نائی میں نو لگتا ہے میری آنکھا کے ہنیرا ہوئے ہے حسین بھی علوے دن حسین ہی روندہ ہے رباب ہی روندیے محمل رک گئے تیاری رک گئی علی دیاں دھیاں رک گئیاں حسین بھی نال ودا بیا کردہ ہے مر جاما جملہ نہ پڑا رو کے پیا دیے بابا تو سٹر جانا ہے میں مر جانا ہے منت لامی کسے منزل دے میری موت خبر آ جاوے چار سجن میری لاش دے ناوے حسین آدھے کون ناوے رو کے پیا دیے وہ نہ آوے جس نا نہیں لکھیا سر دے ماتم دا پرسا آدھی دا امامہ جھنے آئے کڑک کڑک کیا دے مولا میں دا تیریاں دھیاں دا نوکارا سبحان اللہ میری بلند ہو گیا اکھی دعا مانگے شفا مانگے رزق مانگے اولاد کی خیر مانگے اب آدھا نے بڑا اوکھا بنے رو کے پیا دیے بابا چار سجن میری قبر دے نام ہے تو سانٹور جانا ہے میں مر جانا ہے کسے منزل تے خبر پہنچے سغرا مر گئی ہے چار سجن میری قبر تے نام ہے پہلا چاچا غازی ناوے غازی دا نام آئے ماتم دی دھوڑ اٹھئے حسین آدھے اچھا میرا لال دعا کون ناوے رو رو کے پیا دیے بابا جس چابیاں دی دیئے اوہی نہ آوے اوہی شیعہ جڑا ہاتھ رکھ دائے ماتم نہیں کرتا تریا کون ناوے رو کیا دیئے سہرے آلہ بھرا اے بابا میں نو اکبر دے سہرے آدیا انتظارا آخر مولا جلی ہائے نکلی اللہ معاف فرما میرے والے اکبر دی بھین دو وطن تے بکرا نہیں لکھا میری زندگی دا نام علی اکبر بڑے انہیں اکبر دا نام آیا ماتم دی دھوڑ اٹھئے ہاشمی دیواران اللہ کہیں حسین دین ہوئی تاپیا کردہ ہے چالی حویلی دے افراد پوے دینے او بین جائیں
جاندر حسین اچھا سغرا عباس ناوے اچھا سغرا رباب ناوے اچھا سغرا اکبر ناوے چوتھا کون ناوے رو کیا دیے بس بابا میری چادر چھڑ دے سیدہ دے نہیں میرے چوتھے سجن دادر آدھیے نہیں بابا میری چادر چھڑ دے سیدہ دے حکم پہ دینا رو کیا دیے چوتھا تمہیں نہ آیا سر دے ماتم دا پوسا حسین دے کوئی آوی نہ آوی میں کوئی نہیں ولنا گالے جبائیں پا کیا دیے مرن پہ آوے نہ ہے حسین حقل مار کیا دے رباب میری کھانڈ بچھو لگ جا ان کی میں لکاما رباب تیز قدمہ نال دوڑیے جی میں ماں دے پیران دے نظر پئیے گالی چوبائیں کٹ دی آئیے رباب دا برکانہ پہ آدھی آپ نام ملا اصغر ملا رو کیا دیو میرا چھیرا مہینے آدھا پھرا مسافر حسین آئے پردیسی حسین آئے راسی حسین میرے اصغر ملا وہ جوانوں قیامت منظرہ جڑے ویلے اصغر مچایا ہے کوہرام مچیا ہے حسین آدھے نباس اس کو پہلے میری دھی سغرا مر جاوے میں ماں دا ویڑا چھوڑے نا آخری بند پیا پردہ جڑی دعا زندگی قبول نہیں ہوئی ذرا چھولیاں پھیلا دوے آئے شیعہ سنی جوانا ساریاں چڑھ دیاں رہی ہے عباس گلیے جلوتا رہے ہے ایک ایو جائی پردہ دار گھاری جو باہر آئیے عباس حقلہ مار کیا دے الحجاب الحجاب ساڑی زینب باہر آ گئی ہے مول بنی وال کھول کے آدھی ہے تیری طاقت نان کے بتانی تو ہے پیا ٹر دے کتا نبی دا پر امن مہو لدیاں پلیانو ہے ایک آسرات ہے غازی دا رو رو کے آدھیے ہے پہلا صفا سکینہ دا ہے سبق ماں اجڑی دا جنہاں دے گھر دے علم لگے ہوئے ہاتھ بلند کرو جدہ گھر جاویں اللہ مالوے کہ ہائے ضرور کرے آئے غازی آدھے اممہ حکم کر آکھنا کی چاہنی ہے مول بنین وال کھول کے آدھیے تیرے جیندے آجے کوئی تیرے جیندے آجے کوئی قید کرے چاپاک بطول دی تھی ویسے نکل جنازہ